خطیب ملت برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری صفوت شہزاد صاحب زیدہ شرح اور نہایت ہی کرم فرما بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ علامہ علی صاحب نے اوردم تو میرے نہایت ہی مشفق و مہربان حضرت علامہ قاری سید عبدالشکور صاحب ہزارمی کی مان پر پاکستان ٹیلی فون کر کے عاشق رسول جناب الحاج محمد حنیف نقشبندی صاحب کا محبت بریا پیغام مجھ تک پہنچایا کہ جامع مسجد فیضان مدینہ پیٹر برا کے اندر امتی ہونے کے ناطے اپنے کریم آقا شب اسرا میں دلہا سدرا جلالی گزار مائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی اللہ کا شکر ادا کرنے واسطے اپنے عظیم پیغمبر کی بارگاہ ضرورتاں کے بجڑے سلاماں کے تحفے تے محبتاں دیاں سوغاتاں پیش کرنے واسطے محفل میلاد النبی کا اہتمام کر رہے ہیں اور خواہش ہے کہ اس محفل کو دکھا دو الفاظ کی محبت بڑی دعوت اور پھر میرے انتہائی محبت کرنے والے عزیز جناب حاجی محمد نعیم صاحب اور میرے انتہائی پیار کرنے والے دوست جناب ذاکر محمود صاحب، جن بھائیوں نے پاکستان کا علم کر کے مزید تاکید کی تھی کہ ہر صورت عالمی ہونی چاہیے۔ میں نے کیا کہ میں وعدہ کر چکا ہے ہڈرسفیلڈ کے اندر، تاہم میں کوشش کر رہا ہوں کہ پروگراموں کے اندر تھوڑا وقت کا فرق رکھ دیا جائے اور میں دونوں پروگرام شریک ہو سکا۔ الحمدللہ دوستان نے میری بات اس اپیل کو قبول کیا اور ٹائم تبدیل کر لیا اور میں والے مطابق حل ہو گیا۔ میں الحاج محمد علی صاحب نقشبندی کو آپ کے جملہ وقار کو اس فیضان مدینہ مرکز سے جڑا معاونین وابستگان کو دل کی عطا گرانیوں کو ہمارے پاس پیش کرنا، ہدیہ تبلیغ و تحصیل پیش کرنا۔ آپ حضرات نے قرآن حکیم کی تلاوت کو سنی اور ثناء رسول جناب محمد عابد محفوظ صاحب کی زبان کو اپنے کریم آقا کی ثناء میں کتاب زیادہ تمہیں تو نہیں کر سکا کیونکہ میں نے اپنے پروگرام کی رپورٹ رہتا ہوں۔ میری کوشش ہو گئی کہ میں فیضان مدینہ میں جو ایک حسین گلدستہ بنا کے مدینے والے کی بارگاہ میں پیش کروں تاکہ امتی ہونے کا حق ادا ہو جائے اور سرکار کی آمد سے خوشی کا اظہار کر سکتی ہے۔ قرآن پاک کے اندر پروردگار عالم نے مختلف مقامات سے مختلف انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا اور وہ بھی مختلف ٹھکانہ رکھنے کے کسی جگہ اللہ نے فرمایا کہ واقع سے رب نے احسان کیا ہے کنا سے مومنہ رب نے دین کیتا ہے، کرم کیتا ہے، مہربانی کی ہے، عنایت کی ہے کہ اپنا محبوب عطا کیتا ہے۔ اس آیت میں رب نے یاد منا ہے احسان ہے۔ قرآن پاک میں کئی چیزیں ملتے ہیں اور ہمارے جو فرمان ارسالہ باعثا جاءکم بھیجا گیا
محفوظ ہویا تشریف لے آیا تھوڑے کول یہ مختلف سیگے نے قرآن پاک کی جڑے ملتے ہیں مگر فکر بنا کو نظام والوں کی حیران ہو جاؤ گے کہ پورے قرآن میں اللہ نے ایک دفعہ کا یار آیا ہے یار بھیجا گیا ہے معصوم تشریف لے آیا ہے کلمے کی قسم میں ایک آیت بھی ایسی تھی جن رب نے یہ دسیا ہوئے معصوم کدوں پیدا ہو گیا ہے میں مواد اپنے مستقبل اور پوری دنیا میں مسئلے کی ترجمہ نہیں کر رہے یہ نہیں آخیا پیدا سلام تاریخ کیوں نہیں آخیا ادو تاریخ سبحان تاریخ نہیں تھی دن نہیں تھی رات نہیں تھی ہفتے نہیں تک اشرے نہیں تک مہینے نہیں تک کچھ بھی نہیں تھی ایک بنانے والا خدا دوسرا پڑھنے والا مصطفیٰ سبحان اللہ سنو حدیث قدسی اور شروع کیا جاتا ہے کلام خدا کا کہ زبان مصطفیٰ سبحان اللہ کہنے اللہ نے مدینے والے نہیں کدے بولتے ہیں کہ رب پہ بولتا ہے کدے بولتے ہیں رسول پہ بولتا ہے زبان ایک کے بولنے والے دو نہیں میں آپ کے ربا ساری کائنات میں زبانہ بولنے کیا کہ اپنی زبان کیوں نہیں رکھی ساری کائنات کو وجود تو دیتے تیرا اپنا وجود کیوں ہے اللہ ماشاءاللہ البتہ بسم اللہ علماء کرام تشریف لے آنے کے دین سے میں پڑھے بار مطلب ساری کائنات کو وجود کس نے دیتے ہیں اللہ تعالی ہاتھ رب نے دیتے ہیں پیر رب نے دیتے ہیں زبان رب نے دیتی ہیں سب کچھ رب کا عطا ہوتا ہے پیٹر برا والوں حال نہیں ہو گئی جنہیں ساری کائنات کو وجود دیتے ہیں وہ اپنا وجود ہی ساری کائنات کو زبان دینے والے بھی اپنی زبان نہیں اکھا دینے والے بھی اکھا کوئی نہیں یا اللہ یہ دوجا اپنے کروڑ وجود بنا لینا یہ چاہتا ہے لکھوں زبانہ بنا لینا کروڑوں کا بنا لینا قدرت کی آواز نہیں یہ میرا وجود ہوگا یار نہ ہوگا میرا بکری ہوگا یار نہ بکری ہوگا لوگ کہتے ہو خدا میں وجود یار نہ بنایا لوگ کوئی یار نہ ہو استعمال کر سبحان اللہ لوگ کوئی یار نہ استعمال کر کوئی نہ کہ وہ خدا ہے وہ خدا ہے اے خدائی میں نہیں کروا حدیث قدسی نبی کریم فرماتے ہیں اللہ نے یاد ہے فرمایا سبحان اللہ میری تھوڑی سی ڈیمانڈ پوری کر دیں لیکن آپ کو اپنا نام پڑ جائے اللہ میں پوشیدہ سنانا چھپیا ہوا تھا اللہ کہتے کوئی اور نہیں تھی بس میں سبحان اللہ آگ نہیں تھی پانی نہیں تھی مٹی نہیں تھی ہوا نہیں تھی مشرق نہیں تھی مغرب نہیں تھی شمال نہیں تھی جنوب نہیں تھی نوری نہیں تن ناری نہیں تن ساکی نہیں تن آسی نہیں تن کچھ بھی نہیں تھی میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا میں ایک خزانہ پوشیدہ خزانہ تھا بن تو کنزن میں تھا ہویا اللہ فرماتا ہے میرے کو ہو گئی میں چاہیا کہ کوئی سے میں جاننے والا نہیں ہوئی سبحان اللہ
سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ بھی نہیں سی میرے ہو گئی کہ میں محمد والی تقیقہ فخلق الخلق مگر تمام علماء نے اس کو مراد کی حضور کی ذات سے اللہ نبی دین کی فرماتے یہ سنائیے حدیث قدسی زبان مصطفی کلام ان زبان مصطفی کلام مصطفی فرمایا افضل ما خلق اللہ نوری وكل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے سب کو پہلے میرا اللہ میرا کتوں اللہ کہتا ہے میں ہو گئے میں چاہتا کہ اکیلا میں نماز کوئی جانے والا ہوگے پہچان والا ہوگے تو پھر بنایا کملی والے نے کیویں بنایا تارا ایسا رکھنا چیز ایسی لو ایسی کاریگر نے جوڑ کے سپیکر بنایا اتنا گارا ایسی کاریگر نے مسجد بنا دی لکڑی ہوتی ہے کرسی بن جاتی ہے مٹی کی پہلو ہوتا ہے چیز بات بڑھتی ہے ہاتھ ہو گئی مٹی کوئی نہیں سبحان اللہ اگر تیار ہے تو بیس بنا لیتی ہے عشق بیچارہ نہ صاحب ہے نہ ملا نہ حکیم میرے مولوی پہ آ کے چلو چیز کوئی نہیں تھی کہ پھر بڑے کی ہو میں یہ دنیا میں سبحان اللہ رب کو پیار آ گیا ہو گئی کوئی چیز نہیں تھی وقت قبل تم من نور اپنے نور میں جانور میں مجھوری اپنا نور سامنے رکھ کے فرمایا کونی حبیبی محمد سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ شان مصطفیٰ زندہ باد اپنے نور پر دیکھیا فرمایا کونی حبیبی محمد تو میرا یار محمد بن جا تو میرا محبوب بن جا تو میرا یار بن جا میرا جانی بن جا میرا دلدار بن جا تو میرا محبوب میرے اتپادن کے آگے تین سال میں دستو کلو میٹر 5 منٹ لے کے پیچھے کتنا رہے ہیں میں کہیں 3 پاپا کیا کہنے لگا مٹھ روٹی نکل گئی کہ پیچھے راستہ نور کاٹنا گیا میں کیا تم بادام کو اسے پیتے گا مالش کرایا ایک موم بتی جلاؤ اس موم بتی کی نار کو 1 کروڑ موم بتی ہو جلا دو تے موم بتی کی نار میں فرق نہیں آئے گا میں سے اللہ کا اعلان کرا کروڑ موم بتی جل جائے تے موم بتی کی نار میں فرق نہیں کرنا نہ گوش مارے تے اپنے موم کی ہے سبحان اللہ اللہ کا نور کٹر بدل دو اللہ رب نے اپنے جلدیاں سے محبوب بنایا اسے بات نے فرمایا افضل ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرا نور بنایا
سبحان اللہ میں اللہ کے بڑے بڑے عجیب بندے سارے مسئلے لگتے ہیں. میرے مولوی صاحب سے آتے صاحب جذبات میں جا کے لچے دار کریاں کر جاتے ہیں. اب تو ماں خالہ کلّا قلم والی حدیث تو نہیں پڑھی کہ اللہ نے سب کو پہلے قلم بنایا. میں کہ معاف کرو جی میں پڑھی ہے وہ تو نہیں پڑھی کیا لگا پڑھی ہے. میں کہ مولوی صاحب پتہ ہے ابتدا میں کتنی قسم ایک ابتدائی حقیقی ہوتی ہے ایک ابتدائی اضافی ہوتی ہے. کملی والا ابتدائی حقیقی ہے قلم ابتدائی اضافی ہے. پہلے بنایا یار کو پھر بنایا قلم کو. میں نے کہا نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے بنایا ہوئے قلم کو پھر بنایا ہے کملی والے کو. میں کیا نہیں کیا لگا دلیل میں کیا دلیل ہے کہ قلم بنائی کا واسطے لکھے میں جب واقعہ ہوئے ہی کوئی نہیں کہ قلم لکھے جب واقعہ نہیں ہوا قلم بنانے کا مقصد کی میں کہ حدیث پڑھ لیا اول ما خلق اللہ القلم کہ اقرار کرنے واسطے میرے کو آ گئے. اگلا جملہ نہیں تو پڑھے قلم بنا کے رب نے قلم کیا میں بتانے رب نے فرمایا تم یاد کرو سبحان اللہ اے کل کے لکھ واقعہ ہوگا کوئی نہیں کہ لکھے قلم نے کیا باقی لکھنا فرمایا کاتا وما کان وما یکون جو ہو گئے ہوئی جو ہو رہے ہوئی میں کیا بولنا بس رویا کی منع کرے گا کملی والا ابتدائی حقیقی ہے قلم ابتدائی لاہی ہے. پہلے بنایا یارو پھر بنایا قلم پھر فرمایا لکھ یا اللہ کیوں لکھا فرمایا محمد کا میلاد سبحان اللہ قلم نے سب کو پہلے نبی پاک کا نام لکھنا شروع کیا. محمد بھی نیم پائی نا اس کے رسول کی وجہ سے قلم کا سینہ پڑ گیا. اللہ قلم کا سینہ چار ہو گیا چیر آ گیا. ہوں تو پچھلا کا دور ہے تمہیں یاد ہو جائے تو پاکستان سکولے پڑھتے سو کہ گانے منگا کے انہوں نے قلماں پڑھنیاں کہ کیسی سونی قلم بنانی کہ بنا کے پھر انہوں ٹچ دینا چیر پانا ایسی سونی قلم بنائی چیر پانے کی جوڑے فرمائے آج کا نہیں انہوں کا شروع ہوا ہے کہ قیامت تک نے چیر دے دے. سبحان اللہ قیامت تک حضرت علامہ عبدالرحمن شکری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ ایک چارے کی ابتدا ہوئی بڑی محبت نال بات سنا. اللہ نے اپنے نور کے کملی والے کا نور بنایا پھر رب نے اس نور کو ایک عظیم ڈبی سے رکھا. اس نور کو ایک ڈبی کے اس نور کی شان سے لائے اپنا نور کیا. جب اس نور کو اتوں نکال کے پشتے آدمی رکھیا کہ کملی والے سے نور کی جدائی وہ ڈبی مر گئے. جدائی برداشت نہ کر سکی ایک پھٹی پر دانا دانا ہو گئی کہ چاول سے دانے. علامہ فرمانے میں چاول کی ابتدا اس دانے ہو گئی. وہ ڈبی پھٹی اس چاول کی فصل کو شروع ہوئی ہے. اور دیکھ لو اس کے رسول کے برابر مسجدے میں چاول کی فصل ہوتی پانی سے پیاز نہیں ہوئی جڑا کال ہوئے وہی بھی نہیں چاول فصل بڑی پیاز لگی ہے پٹی لگی ہے تینوں کی پتہ ہے پاوے بھی بندی ہے پاوے وہ آتی ہے جدوں بھی چاول کھانا اس کے رسول کے برابر تیرے سبحان اللہ چاول کی اللہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور بنایا.
سبحان اللہ پانی پیدا کی، آگ پیدا کی، ہوا پیدا کی، مٹی پیدا کی، بشر بنتا ہے ان چار چیزاں، آگ، پانی، مٹی، ہوا، ایک اربع عناصر۔ آپ نے ترکا میں کوئی چارے چیزیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ پانی بہت آگ ہو جاتی ہے، چارے چیزیں آپ اسی مخالف ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے نہ مخالف چیزوں پیدا کر کے انہیں جوانوں پر سبحان اللہ رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام بنایا، پہلے بشر نے آدم علیہ السلام سے پہلے کائنات میں کوئی بشر نہیں، ابتدا ہوئی ہے بشریت کی حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا کہ فرشتیاں رب نے فرمایا اذا سمعتہ ونفخت فیہ من روحی، جدوں میں آدم کو بنا تیار کرتا ہوں، بنا رہا ہوں، تو مستقبل نہ رکے ہو، ونفخت فیہ من روحی، پھر مجھے میں اپنی روح پاؤں، روح کیوں کہنے میں جان ہوں، جان کیوں کہنے میں جانی ہوں، دل والوں سبحان اللہ فرمایا جب تک میں جان نہ پاؤں، ادھر جانی نہ رکھا، روح نہ رکھا، یار نہ رکھا، ایسا نہ کرے ہو جب نور محمد عمل لگ جائے فَقَرُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ سبحان اللہ جو کبھی والے نے دور کا بڑا لگا دیا نا تو مجھے بھی سمجھا دے سجدہ کرنا دیا جو بن گئے پھر آپ نے فرمایا اسجدوا لآدم، چپ کرو، سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سارے سجدے پہ گئے مگر ابلیس آ گئے، شاگرد منہ سے پہ گئے، استاد نہیں آ گئے، جنہاں سجدہ کیتا انہاں سب کو پہلے سجدہ جبرائیل نے کیتا، سبحان اللہ شیطان نہ کیتا، جبریل نے پہلے کیتا۔ سبحان اللہ رب نے شیطان کو پوچھا تو میں کیا سی سجدہ کر، تو آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ رب نے شیطان کو پوچھا کہ میں حکم دیتا کہ تو میرا حکم نہیں بنے، کیوں نہیں سجدہ کیا؟ شیطان کہنے لگا انا خیر منہ، میں آدم نالوں بہتر ہوں، میں آدم نالوں بہتری کی دلیل کی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں نے بنائی اگ وچوں، آدم کو بنائی مٹی وچوں، اگ لطیف ہوندی ہے، مٹی کثیف ہوندی ہے، اگ دا مزاج ہے کہ اگ جلاؤ اودے شعلے بلندی ول جاندے نے، مٹی دا مزاج ہے مٹی اتوں سٹو تم تھلے ہوندی ہے، جہی شے پس دے میں اودے نال پس سکوں۔ ویسے علماء بیٹھے نے بڑے اچھے ایسی بڑی دلیلوں کی بڑی بڑی مار کھا گیا تو دلیل رب سامنے دے گا، انہی دنیا کی زندگی بڑی پختہ سی، کہنے لگا میں آگ وچوں مٹی وچوں، اگ لطیف ہے مٹی کثیف ہے، اگ دا مزاج ہے اگ بلند ہوندی ہے، مٹی دا مزاج ہے مٹی تھلے ہوندی ہے، آدم مٹی وچوں ہے وہ بس ہے، میں بلند ہاں، میں اودے تے کی رکھنا، مار کھا بیٹھا اور دلیل دے بیٹھا رب نو، رب نے آخیا بڑی مانا تیری یہ دلیل مادی دنیا میں چل سکتی ہے پر میرے دربار سے اصولی وکھرے نے، میرے دربار سے قانونی وکھرے نے، میرے اگے کا سر جھکتا ہے اور ہر چیز کا جب میں سر جھکتا ہے وہ بلا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ جشن عید میلاد النبی۔ اللہ نے فرمایا اندر کی گل
بڑا والوں قرآن میں شیطان نے کیا قال لما كل اسجد للبشر کے بشر میں یہ سجدہ نہیں کرتا. اس پاکستان میں جو بشر جو ہوئے پہلے بحث ہو گیا مناظرے ہوئے بچپن سے جو سارے کان پا کے میں کیا سمجھا تھا یہ بشر کیا ابتدا ہوئی تھی نبی سب کو پہلے بشر کی نہیں آتی ہے تو قرآن میں جو آتی ہے شیطان نہیں آتی ہے بشر میں یہ سجدہ نہیں کرتا بس نبی بشر کہتے رب جلا رب نے فرمایا فخر منہا دفعہ میں جنت پا گیا. علماء بیٹھے ہیں مناظرے کے کچھ اصول ہوتے ہیں. مناظرے کا اصول ایک مناظر دلیل دیتا ہے دوسرا اپنے وقت کی اس دلیل کو کٹتا ہے پھر اپنی دلیل دیتا ہے. اللہ دلیل نے دیتی کوئی نہیں انہیں آپ یا بشر اللہ سے دفعہ ہوتی دفعہ میں کہ یاد رکھنے کو دلیلہ کوئی نہیں تھا فرمایا بڑھیا دلیلہ سب یاد رکھ جو تو دلیل دے کے انہیں دلیل کو توڑ کے پھر کیا دینے کو بات نکل فرمایا تمہیں دنیا واسطے دلیل نہیں کیوں ان پارٹی نے جس طرح بن کے تھوڑی مدد آج والے دلیل نہ ہوگی اور ڈنڈا لے کے آگے ہوگا میری سنت سے عمل کر چلتا سمجھتے گل سنتی اللہ اچھا بریکٹ میں بات کرنا خدا کے آگے بیٹھے رسول اللہ کے ملاد میں بیٹھے ایمان اور رسیو جب شیطان نے نبی کو بشر کیا سی کس طرح کا سی جنت سارے لوگ کسی نے اور پیٹر برا والو انصاف کی گل کرو جہاں جنت وچ رہ کے نبی کو ایک باری بشر آپ کی اللہ جنت رہنے نہیں دیتا کہ مولوی بار کے بشر بڑھتا ہے جنت میں کوئی چیز خالی نہیں ہے تو جلدی سے دوستوں میں بھائی مانتی ہے اس کے بعد بھی آگاہ کرنے فرمایا کوئی کو ہے جنت سے کیا نسبت تو نجمی کو کوئی کو ہے جنت سے کیا نسبت تو نجمی کو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے رسول کی شیطان نے نبی کو بشرا دیا کہنے لگا میں نے نبی بے کرا میں نصیب پائے کرتی اللہ نے فرمایا بتاؤ اللہ نے جبریل کو پوچھا تو سجدہ کرنے کی جلدی کیوں کرتی سبحان اللہ تم جھوٹا کیا کہ موسیٰ فرعون تو اتنی تیزی کیوں کی تھی جبریل نے آخیا ربا ایک دس پر تو آدم نے متھے سے رکھیا سبحان اللہ یا اللہ کی پہچانی تھی اللہ نے فرمایا ابا تو اقرار دا امین ہے خالی جبریل نہیں تو جبرائیل امین ہے سبحان اللہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ نے پشت آدم یہ نور پشت در پشت انتقال کرتا ہے یہ تو کملی والے کی مرضی آن والے کی کس طرح مرضی ہے کبھی کسی بھی پشت ہوئی کبھی کسی نے رہ ہوئی کبھی کسی بھی پشت ہوئی کبھی کسی نے رہ ہوئی وہ پیٹر برابر چلتا چلتا نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ نے پڑھا سبحان اللہ نبی پاک کے والد حضرت عبداللہ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں وہ پسینہ ہوا شکست ہو گئی خوش میں خوش کبھی چلتا ہے مڑ کے میں سبلا ہو گیا اور اپنی گلی شدت کی دھوپ لگ رہی ہے میں باہر نکلنا بدل کا ٹکڑا چھتری پڑ کے میرے سبحان اللہ حضرت عبداللہ مکے کی گلی جا رہے سن ایک امیر ذاتی نئی ذاتی رستے کھلوتی سی آواز دے کے کہتی ہے عبداللہ میری ساری جائیداد اپنے نام کھڑا ہے مگر میرے رشتہ نہیں کھڑا ہے آپ نے فرمایا میں اپنے ابا جی نال مشورہ کروں انہیں آخر میں انتظار کرانی رات آپ نے
فلاں امیر کی ساری جائیداد بھی دے دی خواہش ہے کہ میں شادی کر کروں. آپ نے فرمایا بیٹا اللہ تیرے مبارک ہوئے تیری منگنی تو میں آمنہ خاتون کر چند دن گزرے شادی ہو گئی رخصتی ہو گئی رات پہ گئی تو میرے نبی نے اپنا بنگلہ تبدیل کر دیا. باپ کی خوشی تو ماں سے رہنے سیدہ آمنہ فرمانیہ نے میں صبح اٹھی اپنے خیمے میں چار رہتی میں دیکھا ایک دراز کام گزر رہا ہے. سفید داڑھی ہے سفید لباس ہے. میں دیکھ کے حیران ہو گئی پتہ نہیں کون نے فرمایا بیٹی گھبرا نہیں میرا نام آدم علیہ السلام ہے تجھے مبارک دینا ہے اللہ کی نبینا کا سبحان اللہ. سیدہ آمنہ فرمانیہ نے اور میرے پسینہ ہوتا ہے حضرت عبداللہ کو خیال آیا میری شادی ہو گئی ہے اور لڑکی میرا انتظار کر دی ہو گئی تو 10 دن میں میری شادی ہو گئی. آپ نے مکان پر گھر پہ دروازے پر روکی تھی جنہوں حضرت عبداللہ کو دیکھا اندر سے لیکن دروازہ بند کر دیا. حضرت عبداللہ نے دروازے پر دستک دے کے فرمایا دروازہ کھول کے میری بات سن. پوری چیخ نکلی ہم لوگ کہہ رہے ہیں چلے جاؤ میرا تھوڑے دن کوئی کام نہیں. آپ نے فرمایا مذاق کرتے اپنی ساری جائیداد میں نہ کرانی تھی اور دروازہ کھول کے میری گل سے سن. لڑکی کی گری رو کے کہا لگی عبداللہ چلی جا وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی سبحان اللہ. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. جشن عید میلاد النبی زندہ آباد. صاحبزادہ علامہ ابو بکر چشتی صاحب زندہ آباد. رات آمین میلاد حضرت عبدالرحمن ابن عوف کی والدہ فرمانیہ نے میں اپنے گھر سے باہر نکلی
میں آسمان پر دیکھا آسمان کے ستارے جھک جھک کے اپنا سیدنا آمنہ فرمانیہ نے میرے تھوڑی گھبراہٹ فوراً میرے سامنے شربت کا ایک پیالہ پیش کیا. علماء کہتے ہیں ذمہ دار آپ نے کروں گا سیدنا آمنہ فرمانیہ نے میں شربت دیکھا دودھ نالو سکے جب میں پیتا تے شہد نالو ملتا برف نالو ٹھنڈا سی کستوری نالو خوشبودار سی احلا من العسل ابیض من اللبن رائحۃ من المسک کستوری نالو خوشبودار دودھ نالو سفید برف نالو ٹھنڈا شہد نالو ملتا میں شربت پی لی گئی میں سکون ہو گیا. سبحان اللہ. مسلمانوں میں اس حدیث سے تھوڑا تبصرہ کرنا ہے کہ میلاد والی رات نبی کی ماں کو شربت کیوں پلایا ایسا شربت جڑا دودھ نالوں سفید کہ برف نالوں ٹھنڈا کہ شہد نالوں میٹھا کستوری نالوں خوشبودار پہلے دیکھنا میں شربت ملتا تھی یورپ میں جانا تو یورپ نے بڑی ترقی کی ہے دکانوں میں چلے جاؤ تو جوس کی چیز نہیں آتے اعلیٰ سے اعلیٰ شربت ہوں تو یورپ اتنی ترقی کی ہے آپ نے ترقی کی لیکن کوئی شربت آج تک کسی کمپنی نے ایسا نہیں بنایا جس کے لیے 4 حصہ پایا جائے دودھ نال سفید ہو شہد نال میٹھا ہو کستوری نال خوشبودار ہو ٹھنڈا ہو ایسا شربت دنیا کی کسی کمپنی نے تیار نہیں کیوں تلاش کر لیا کہ یہ شربت کتوں ہے اللہ چلو نبی پاک غار ثور کی صدیق اکبر کی گود بھی سبحان سب نے آ کے آپ کو فرمایا سب کی لہر چلی نبی پاک نے لوہا پیدان لگا کے درد ٹھیک کر دیتا مگر لہر کی وجہ سے صدیق اکبر حدیث پاک میں تو کیا صدیق اکبر کہتے ہیں افضل شدیدا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں بڑی سخت پیاس ہے حضور نے یہ فرمایا کہ جس کی صبر کر غار تو باہر نکلا کہ تو پانی کا انتظام ہوئے گا اس نے غار میں چھپے ہوئے نہیں جڑا کسی نے لے کے چلتا ہے انتظامات افضل شدیدا یا رسول اللہ یا رسول اللہ پیاس لگی ہے نبی پاک نے فرمایا اذا میرا صدر الغار پیاس لگی ہے تو غار میں سینے سے صدیق اکبر نے ساری غار صاف کی تھی نہ کوئی ٹوٹی نہ چشمہ نہ کوئی مٹکا نہ گھڑا کچھ بھی نہیں تھی مگر صدیق اکبر دا کیتا تھی نبی کے حکم تو بعد سوچنا بھی ایمان کی توحید فرما میرے نے غار کے سینے سے کیا کہ پانی کا چشمہ کیا فرماتے ہیں میں پہنچ صدیق اکبر تو کیسا پانی پیتا فرمایا ٹھنڈا میں شربت پیتا نبی پاک نے فرمایا ابو بکر پانی پیتے ہی یا رسول اللہ ایسا پانی پلایا زندگی میں کیے یا شربت کبھی پیتا ہی نہیں اور انہوں نے فرمایا تو جاننا ہے تو کیڑا پانی پیتا ہے اللہ یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتا فرمایا تیری خاطر اللہ نے غار میں کوثر کا تلق کروں سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ مصطفیٰ اسے بات کرتے ہیں اللہ کے اندر پانی کو سردا پینے پانی کو سردا پینے ایک دوسرا نام تانا لگبال سرین حضور نے فرمایا تیری خاطر نے کوثر تک کنیکشن گال صدیق اکبر ہو کے کہنے یا رسول اللہ اتنی میری شان ہو گئی ہے تو میرے واسطے غار میں کوثر کا شربت ہوتا ہے فرمایا ابو بکر تیری شان اس نالوں زیادہ ہے
یا رسول اللہ کس طرح؟ انہوں نے فرمایا اس ذات کی قسم ہے یہ میں سچا نبی بنا کے بھیجی ہے، کوئی شخص 70 نبیوں کے برابر نیک آواز کی رکھتا ہوئے اگر سینے میں تیرا محمد جنت نہیں پا سکتا، نہیں پا سکتا۔ خدا نے رسول کی قسم پڑھی تو میں حضور کی تلاوت کر رہا تھا، اس حدیث سے معلوم ہو گیا یہ 4 قسموں والا شربت ایک جنت کا شربت ہے۔ میلاد والی رات نبی کی ماں کی شربت پلایا گیا اور میرا ایمان کہتا ہے نبی کے میلاد کی خوشی میں ہے، کملی والے آمد کی خوشی میں ہے، رب نے جنت کی جڑی شربت کی سبیل لائی نا، رب نے فرمایا جبریل میں رب کھان پینے کو پاک، تسی فرشتے کے ہوگا تسی بھی کھان پینے کو پاک ہو کہ محبوب ملاد کی شربت کی لائی سبیل یہ پیالہ پڑھ کے رہ گا نا یہ افتتاح نبی ماں کو کرا سبحان اللہ تاکہ قیامت تک پتہ چل جائے نبی کی احمد کی خوشی میں کسی کو شربت پلانا مومن نہ کرانا یہ صرف اور فکر نہیں ہے بلکہ رب کی اپنے سننا۔ سبحان اللہ کیا نقطہ ہے رات جا رہی صبح آ رہی ہے دیکھتے ہیں لمدم ہے سیدہ آمنہ فرمایا کہ میں اپنے کمرے کے شام کے بازار دیکھی بکرے کے دانیاں گردنا دیکھیاں قصہ دے لو تے پھر یاد کرنے کو میں یہ بول رہے تاکہ سب کا نام ملاد بیان کرنے والے کرا جائے ہویا چاند نور اجالا دیکھو آ گیا کملی والا ہویا چاند نور پھر بھی ہم سے ملا ہے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں پیسے آپ کی مانگا پڑ رہا میں مسافر ہاں کیتا ہوں ہویا چاند نور اجالا دیکھو آ گیا کملی والا سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ ہویا چاند نور اجالا دیکھو آ گیا کملی والا آ گیا کملی مر جاؤں گے قبر بھی چلے جاؤں گے گھر والے مٹی پا کے واپس آ جاؤں گے قبر کی تاریخ کو بھی ہوئے گی 2 فرشتے آ جائیں گے قبر میں اٹھا کے امتحان لے گے مر لو کملی والا قبر میں آ جائے گا اسی آقا نے فرشتے ہو کی سوال کر دے وہ آ گیا کملی والا سبحان اللہ میرے بڑے پرانے دوستان جو نے اور میں رستے سامنے میں ٹیلی فون کر کے دسیا کہ میرے خوشی ہے تمہارے اللہ نے سب کو قسمت بھٹکاں عطا فرمائے حاجی محمد نعیم صاحب رحیم صاحب وقاص صاحب دوست انتہائی محبت کرنے والے دعا کرو اللہ تعالیٰ سب سرکار کا فرض حضور کی زیادت نصیب کرے میں کیونکہ حدث کی جا کے خطاب کرنے دوست انتظار کریں اللہ نے بڑی تعلیم قبول کرے انشاءاللہ پھر کسی موقع سے اپنے کریم کریم بارگاہ